الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیں اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل خورشید ملت حضرت علامہ خادم حسین خورشید الازہر دامت برکاتہم العالیہ کو اور ان کی اس مسجد کی انتظامیہ کو ہر سال بڑے دھوم دھام سے اور نہایت عقیدت اور احترام سے یہ ختم نبوت کی محفلیں سجانے پر قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے توسط سے صرف اہالیان سالکوٹ کو نہیں پورے ملک کے عاشقان مصطفیٰ کو ایک نہیں چار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلی مبارکباد، آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی تاریخ ربیع الاول کی۔ جب مہینہ ربیع الاول کا آتا ہے عاشقان مصطفیٰ کے دل کھل اٹھتے ہیں خوشی سے، بہاریں چھا جاتی ہیں، کون و مکان پر بارش رحمت کی برسنے لگتی ہیں۔ پہلی مبارک ہو آپ کو میلاد مصطفیٰ کی۔ دوسری مبارک ہو، آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان۔ آپ کی اس شہر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے اندر۔ بڑے بڑے مجاہدوں نے قربانیاں دی ہیں، شہداء نے اپنی خون کے نذرانے پیش کیے کر کے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کی تھی اور دشمنوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس پر بھی آپ کو دوسری مبارکباد۔ اور تیسری مبارکباد 7 ستمبر کو سن 74 کو، یہ تو ہمارے جغرافیائی سرحدوں پر حملہ ہوا تھا 6 ستمبر کو، اور 7 ستمبر کو ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس پر جو قادیانیوں کا حملہ تھا اس کا دفاع میرے اور آپ کے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کیا تھا۔ اور 7 ستمبر کو ان کی کوششوں سے پہلی انہوں نے قرارداد پیش کی تھی الحمدللہ،
اور ان کی کوششوں سے تمام پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. آپ حیران ہوں گے صرف مسالک کے لوگوں نہیں، جو سیکولر لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر بالاتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد منظور کر لی. اور آج صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، خوشی منا رہے ہیں. میں نے جب کہا نا چیف جسٹس صاحب کو کہ میں نے کہا ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں اور گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جائیں کم سے کم. مجھ سے کہنے لگے کس چیز کی گولڈن جوبلی؟ میں نے اپنے دل میں سوچا کمال ہے، چیف جسٹس ہے یہی پتہ نہیں ہم. کہ میں نے کہا حضور والا سن 74 کے اندر میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرارداد پیش کی تھی اور ان کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. اور آج 24 ہے، پورے 50 سال ہو گئے اس کی گولڈن جوبلی. پورے ملک کے اندر عاشقان مصطفیٰ خوشیاں منا رہے ہیں. گولڈن جوبلی اس کی منائی جا رہی ہے. اس کی آپ کو تیسری مبارکباد. اور چوتھی مبارکباد، مبارک ثانی کیس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور قادیانیوں کو تیسری مرتبہ ذلیل اور رسوا کیا، اور اسلام کا اور ختم نبوت کا پرچم الحمدللہ بلند ہوا ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یعنی عالمی دباؤ تھا، اور عالمی دباؤ کے تحت ہماری حکومت دبی بھی تھی. یہ جو IMF ہے، یہ ورلڈ بینک ہے، مفت میں آپ کو پیسے نہیں دیتے، یہ شرائط رکھتے ہیں، اور ان کی صرف شرط کیا ہوتی ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ ختم کرو، یہ جو تم نے قانون بنا رکھا، تحفظ ناموس رسالہ قانون، اس کو ختم کرو. اس دباؤ کے تحت سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، اس فیصلے پر پورے ملک کے اندر آگ لگ جاتی ہے. عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاج کے لیے. لوگوں کے موڈ کو دیکھ کر سپریم کورٹ نے جناب طلب کر لیا علماء کو کہ آپ آئیں اور ہماری مدد کریں اور ہمیں راستہ دکھائیں. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. سب پہنچ گئے. یہ پہلی پیشی کی بات کر رہا ہوں، اس پیشی کی بات نہیں کر رہا. جو پہلی پیشی ہوئی 22 تاریخ کو، اس کے اندر ہم پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنے اپنے دلائل دیے. میں نے ملی یکجہتی کونسل کی طرف ریویو اپیل دائر کی تھی. بڑی بڑی جماعتوں نے اپیل دائر کی، وہ تمام اپیلیں ان کو سنائی گئیں، انہوں نے سنی. بہت سو کو کہا کہ ہم نے آپ کے پاس آ گئی ہے ہمارے پاس، ہم دیکھ کے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. ہم مطمئن ہو گئے کہ فیصلہ صحیح ہوگا. لیکن افسوس اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ قادیانی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اور نجی اداروں میں جا کے وہ تبلیغ کر سکتے. اور ان کی تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں. لہذا قرآن کی توہین کی جب اجازت دے دی گئی ان کو، پھر مسلمان کھڑے ہو گئے عاشقان مصطفیٰ. پورے پاکستان کے اندر آگ لگ گئی، بے چینی پھیل گئی. پھر بلایا انہوں نے، جن اشخاص کو بلایا گیا اس میں ماشاءاللہ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا شیر احمد صاحب بھی بڑی خوبصورت انہوں نے وہاں اپنے دلائل دیے، عالمانہ اور فاضلانہ بیان دیے سپریم کورٹ کے سامنے. وہ بھی تفصیل اپنے بیان کر رہے تھے. اسی کے اندر الحمدللہ اس فقیر کو بھی انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے طلب کیا کہ آپ کے جو یہ اتحاد ہے، یہ تمام مسالک کا اتحاد ہے، آپ آئیں اور تمام مسالک کی رائے دیں کہ کیا رائے ہے. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا ملی یکجہتی کونسل چیف جسٹس صاحب میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی. جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ہاں وہ میں نورانی صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے اور میں جب 16 سال کی عمر میں تھا تو میں کئی مرتبہ وہاں حاضر ہوا تھا. میں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے کیوں بنائی تھی انہوں نے ملیتی کونسل؟ کہ یہ آپ کی ملیتی کونسل کے اندر کتنے ممبران ہیں اور کتنی پارٹیاں؟ میں نے کہا پاکستان کی جتنی مذہبی جماعتیں جس مسلک کی ہیں وہ تمام بڑی جماعتیں 22 کی تعداد کے اندر اس کی ممبر ہیں. سب سے بڑا اتحاد ہے. اور تمام مسالک نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ فیصلہ. اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہم نے ملیت کونسل اسے بنائی تھی کہ ملک میں امن و امان قائم کریں، بد امنی کو دور کریں، اور آپ نے یہ مبارک ثانی فیصلہ کر کے بد امنی پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر۔ خدا کے واسطے اس بد امنی کو ختم کریں، اور اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس بد امنی کا۔ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت، سیاسی صورتحال دیکھیے، اقتصادی صورتحال دیکھیے، معاشی صورتحال دیکھیے، سیاسی صورتحال دیکھیے، ابتری پھیلے ہوئی ملک کے اندر۔ اس میں اگر آپ نے یہ جو مبارک ثانی فیصلہ کیا ہے، بڑھ جائے گی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ آئیں، ہمیں تجویز دیں۔ الحمدللہ اس وقت بات نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، ان کو ہم نے الحمدللہ ان کو تجاویز دی، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہماری تجاویز کو قبول کیا، اور تجاویز کو قبول کرنے کے بعد جو فیصلہ دیا مجھے دیا کہ میں نے کیا دیا تھا، میں نے کہا صرف 24 والے پیراگراف پر اعتراض نہیں ہے، صرف 7 والے پیراگراف پر اعتراض نہیں ہے، آپ کے فیصلے کے اندر جتنے پیراگراف آئے ہیں اس میں سے بہت سے پیراگراف ایسے ہیں کہ جس پر علماء کو بھی اعتراض ہے، اور ہماری جو قانونی ٹیم ہے اس کو بھی آپ پر اس پر اعتراض ہے۔ لہذا ایک نہیں، جتنے اعتراض والے پیراگراف ہیں وہ سب آپ کو نکالنے پڑیں گے۔ الحمدللہ جو انہوں نے فیصلہ سنایا وہ یہی فیصلہ تھا کہ ہمارے فیصلے میں جتنے اعتراض والے پیراگراف ہیں وہ سب میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اصل میں یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی ایسا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحب تو بڑے بڑے دباؤ قبول کر لیتے ہیں، جس کو چاہا نکال دیا، جس کو چاہا جیل میں ڈال دیا، جس کو چاہا بند کر دیا، اور جس کی چاہی وزارت عظمیٰ ختم کر دی۔ لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ان کو پتا ہے، جب عاشقان مصطفیٰ نکل کے آئیں گے پھر کچھ نہیں دیکھتے، وہ اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو دیکھتے ہیں، اس پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہا نا ظہوری نے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ارے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ نبی کی عظمت اور ناموس پر جان دینے کا جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر، جس کو دیکھ کر بڑے بڑے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ یورپ والے کہتے ہیں ان کے پاس بم ہو یا نہیں ہو، لیکن یہ جو عشق مصطفیٰ کا بم ہے یہ بڑی دولت ہے ان کے پاس، اس سے ڈرتے ہیں وہ۔ اور حقیقت یہ عزیزان من، یہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ ختم کرنے کے لیے قادیانیوں کو بنایا گیا تھا کہ ان کے دلوں سے یہ محبت نکالو، ان کے دلوں سے یہ عظمت نکالو۔ اس نے توہین کرنی شروع کی حضور کی، تو حضور کی محبت نکالنے کی کوشش شروع کی، لیکن وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ حضور کی محبت کہیں نکل سکتی ہے مسلمان کے دل سے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا بھی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ جہنم کی دوزخ سے بھی آزاد کرے گا انشاءاللہ۔ اور یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں ابو مسلم خولانی کو، کہ جس نے ختم نبوت کے لیے اسود عنسی نے جب دعوی نبوت کیا، جھوٹا دعویٰ، اور اچھا خاصا اس نے لشکر تیار کر لیا، اور پورے علاقے پر یمن پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ لوگوں کو بلاتا تھا، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میری نبوت کو نہیں مانتا۔ کسی نے کہا ایک شخص رہ گیا ہے، اس کا نام عبداللہ بن ایوب ہے، بلا کے لاؤ اس کو۔ کون ہو تم؟ مجھے مسلم ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، اس کا لقب تھا، مشہور تھا اس نام کے ساتھ۔ مجھے مانتا ہے، میں نبی ہوں؟ کہ نہیں مانتا میں تجھے۔ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس کے دربار کے اندر، اس کی حکومت کے اندر فوجی کھڑے ہوئے، سارے تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمت سے کہتا ہے میں نہیں مانتا، تیری نبوت کو نہیں مانتا۔ کس کو مانتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں جھکا سکتی ہے، اس ختم نبوت سے ان کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا یہ نہیں مانتا، آگ جلاؤ۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ جلائی گئی۔ جب آگ دہک گئی، آسمان سے شعلے باتیں کرنے لگے، اس کو ڈال دو۔ ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ پوری آگ
जल चुकी तो देखा अबू मुस्लिम खौलानी अपने कपड़ों को झाड़ते हुए जिंदा खड़े हो गए उसमें से। उसके मानने वालों ने कहा, उसके चमचों ने कहा कि अगर ये यहां रह गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग कहेंगे यही तो है वो जिसने हुजूर की नबूवत को माना था और तेरी नबूवत को नहीं माना, तो इसको यहां से तो भगाओ, मार सकते नहीं, अब आग में जला लिया, जिंदा बच गया, अब मारें कैसे इसको, लादो इसको यहां से निकालो। उसको निकाल दिया। उसने कहा मैं जाऊं कहां, वो सीधा मदीने मुनव्वरा हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो चंद दिन हुए थे मेरे आका को इस आलम से पर्दा किए हुए। हुजूर की मोहब्बत में गया था कि हुजूर का दीदार करूंगा, जिनका कलमा पड़ा है, जिनके लिए मैं आग में गया था, उनकी ज़ियारत करूंगा। लेकिन जब मस्जिद नबवी में पहुंचा, हुजूर के मुतालिक पूछा, किसी ने कहा नहीं ये तो हुजूर का मज़ार पुरअनवार है। हुजूर ने इस आलम से पर्दा कर लिया, आंखों में उसके आंसू आ गए, रोने लगा। एक कोने में बैठकर हजरत उमर इब्न खत्ताब आए, पूछा कौन है, मुख्तसर बयान कर रहा हूं, कौन हो, कहां से आए हो, मैंने यमन से आया हूं। यमन का नाम सुनकर हजरत उमर ने कहा हमारे उस दोस्त की खबर तो दो कि जिसको आग में डाला गया था वो जिंदा वहां से निकल आया। उसने कहा उसका नाम अब्दुल्ला है। हजरत उमर ने कहा मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, तू ही तो वो नहीं है। जब अल्लाह की कसम दी तो उसको अपना राज फाश करना पड़ा, कहना हाँ मैं ही वो हूं। सीने से लगा लिया उमर ने, उसके पेशानी को चूमा, उसको उठा अपने साथ देकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। हजरत बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा तुम वही हो, खत्म नबूवत के लिए तुमने कुर्बानी दी है, मेरे लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो तुम। आप अंदाजा करें एक ताबई से वो दुआ करवा रहा है जिसको हम कहते हैं अफजल उन्नास से बादल अंबिया, अंबिया के बाद सारी कायनात में जो सबसे अफजल जात है वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। लेकिन खत्म नबूवत की क्या शान है, खत्म नबूवत पर जान देने वाले और काम करने वालों की शान है। हजरत अबू बकर उमर भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर अल्लाह की बारगाह के अंदर। और फिर हजरत अबू बकर ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम है कि तूने मुझे जिंदगी के अंदर उस जात से मुलाकात का और ज़ियारत का शर्फ अता किया है जिसके साथ तूने हजरत इब्राहिम जैसा मामला किया था। हजरत इब्राहिम भी आग में गए थे और अल्लाह का हुक्म आ गया था या नार कुनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। वो नबी थे और नबी आग में गए तो अल्लाह ने बाग बना दिया। यहां मेरे खातिम नबी के मानने वाले, खत्म नबूवत के मानने वाले की शान आग में जाता है तो अल्लाह उसके लिए बाग बना देता। अज़ीज़ान मन, खत्म नबूवत के लिए जो जो काम कर रहे हैं वो इस वाक़े से ये सोच लें कि दुनिया की आग भी उन पर हराम हो गई, इंशाअल्लाह कल क़यामत के अंदर कब्र और हशर की आग भी उनके लिए हराम हो जाएगी। अल्लाह कब्र भी उनके लिए जन्नत बनाएगा और हशर भी उनके लिए जन्नत बनाएगा। जो जो काम कर रहे हैं हजरत मौलाना को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, खादिम हुसैन खुर्शीद अल अज़हर को और जितने साथी हैं, जिन जिन लोगों ने किया है इस तहरीक के अंदर, जिन जिन तंजीमों ने हिस्सा लिया है। कोई कहता है फला का किरदार है, कोई कहता है फला की, अरे हम कोई क्रेडिट लेने नहीं चाहते। एक अदना कारकुन से लेकर एक आला ओहदेदार तक, जिस पार्टी का भी है, जिस तंजीम का भी है, जिसने हिस्सा लिया है, इंशाअल्लाह वो क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा की शफाअत का मुस्तहिक़ होगा इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब तो एक दिन से नहीं, पता नहीं कितने सालों से यहाँ महफिल सजाते आ रहे हैं और नीचे तमाम दोस्त जो ताउन करते हैं इनके साथ, मस्जिद वाले जो ताउन करते हैं, इंशाअल्लाह वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और खत्म नबूवत के परचम को बुलंद करे। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। आपने किबला से